رات کے وقت جب جامعہ میں طلبہ سو رہے ہوتے تھے تقریباً 2 بجے کے قریب میں اٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ حدیث کی برکت تھی کہ ایک اس میں کوئی نوجوان شک نہیں ہے کہ حدیث سخت سردی میں کھڑا اللہ کے نبی کی حدیث کو سینے میں اتار رہا تھا۔ میں آپ کو عمرہ کا ٹکٹ جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ وہی استاد محترم اسی گیٹ پر والد صاحب کو سینے سے لگا کر کہنے لگے کہ توحیدی صاحب آپ کا فیصلہ 100% درست تھا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں حیرت زدہ رہ گیا ہوں ان کو دیکھ کے، سن کے، ان کی ایفرٹس کو دیکھ کے کہ انہوں نے امام بخاری کی لکھی ہوئی صحیح ترین کتاب، جسے کتاب اللہ کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب مانا جاتا ہے، اسے اپنے سینے میں حفظ کر لیا ہے مکمل طور پر، اور اس کے ساتھ بے شمار اچیومنٹس ہیں ان کی جو آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے رہنما ہیں، مشعل راہ ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ اس نوجوان نے دراصل کیا کیا ہے۔ نعیم اللہ فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یونیورسٹی آف سرگودا میں پڑھا رہے ہیں، ایک اور یونیورسٹی میں بھی آپ پڑھا رہے ہیں، اور آپ نے نہ صرف بخاری شریف حفظ کی ہوئی ہے بلکہ بہت بنیادی قسم کی اصطلاحات والی کچھ اور 4-5 کتابیں عربی کی وہ بھی حفظ کر رکھی ہیں۔ المرسوس اسلامک انسٹیٹیوٹ کو آپ رن کر رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ یہ بتائیے کہ حدیث شریف کو حفظ کرنا، یہ خیال کہاں سے آیا؟ اس خیال نے عملی جامہ کیسے پہنا؟ سلسلہ اس کا یہ ہے کہ استاد محترم سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی وہ ہمارے استاد ہیں اور سرپرست ہیں، تو جامعہ سے جب سند فراغت حاصل کی تو ان کے پاس سے گزر ہوا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا اور کہا کہ نہیں، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ تم صحیح البخاری کو حفظ کر لو۔ اللہ اکبر، صحیح۔ تو میں ایک دفعہ خود خاموش ہو گیا اور میں نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، اب میں اپنی زندگی کو اور طریقے سے گزاروں گا اور آگے جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو چلاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پر غور و فکر کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو انعام میں جو ہے عمرہ پر میں آپ کو بھیجوں گا، واہ، انشاءاللہ۔ اچھی ترغیب، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے خیر کہا بھی آپ اس کا اتنا جلدی جواب نہ دیں، آپ اس پر غور و فکر کر لیں۔ تو پھر اس کے بعد جامعہ کے استاد ہیں حافظ محمد مزمل صاحب، انہوں نے اس سلسلے میں بہت رہنمائی کی اور انہوں نے مختصر جو صحیح بخاری ہے امام زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں تقریباً 2200 کے قریب احادیث ہیں، وہ انہوں نے حفظ کروائی ہمیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک کلاس ہوتی ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے، لیکن بخاری حفظ کروانے والی دنیا میں کوئی کلاس نہیں ہوتی، تو کیسے پھر آپ آگے کیسے لے کے چلے؟ چونکہ کوئی خاص کلاس نہیں ہوتی تھی اور کوئی الگ سے جگہ بھی موجود نہیں تھی، رات کے وقت جب جامعہ میں طلبہ سو رہے ہوتے تھے تقریباً 2 بجے کے قریب میں اٹھ جایا کرتا تھا۔ رات 2 بجے اٹھ جاتے تھے؟ رات 2 بجے اٹھ جایا کرتا تھا، اور جامعہ کی آخری چھت پر ٹینکی پانی والی تھی، اس کے ساتھ چیئر جو ہے کرسی وہ رکھ لیتے اور وہاں بیٹھ کر جو ہے اپنا سبق مکمل گرمیوں کی یاد تھی یا کرتے۔ سردیوں کی؟ زیادہ سردیوں کا یہ رہیں اور تھوڑی گرمیوں کی تھیں، کیونکہ 6 ماہ میں مکمل ہوئی تو اس میں تقریباً 3 مہینے سردیوں کے شامل ہیں۔ اچھا، 3 مہینے سردیوں کے، اور اوپن ایریے میں بیٹھ کے چھت پہ جا کے جب لحافوں کے اندر، کمبلوں کے اندر ہیٹر چلتے ہوئے سردی لگتی ہے، تو اوپر آپ کو سردی نہیں لگتی تھی؟ بس یہ ایک جذبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دل اور دماغ میں ڈال دیا، تو یعنی جذبے کی حرارت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث کی برکت تھی کہ ایک نوجوان سخت سردی میں کھڑا اللہ کے نبی کی حدیث کو سینے میں اتار رہا تھا۔ اچھا، یہ کس طرح؟ کوئی امتحان بھی دیا آپ نے، کوئی سنایا بھی، یا کس طرح؟ ہم نے امتحان دیا تھا استاد محترم سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالیٰ کو۔ میرے ساتھ ہمارے ایک اور دوست بھی تھے، زبیر بخاری صاحب، ان کا تعلق اوکاڑا سے ہے، اور وہ کل ہی مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے روانہ ہوئے۔ تو ہم دونوں نے کی، شاہ صاحب نے ہم دونوں کا اپنے دفتر میں امتحان لیا تقریباً 2 گھنٹے کے قریب، اور پھر جامعہ کے شیخ الحدیث قمر الزمان المدینی حفظہ اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے بھی ہم سے امتحان لیا باقاعدہ طور پر، اور پھر تقریب بخاری میں اس کا اعلان کیا گیا، اور شاہ صاحب نے وہاں یہ بھی اعلان کیا کہ میں آپ کو عمرہ کا ٹکٹ جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ اچھا نعیم اللہ بھائی، یہ بتائیے کہ بخاری کا حفظ کرنا ایک بہت اگلے لیول کی بات ہے، قرآن مجید بھی حفظ کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ، قرآن مجید بھی مکمل حفظ کیا ہوا ہے، اور یہ والد محترم کا ایک خاص جذبہ اور ان کا شوق تھا کہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا، ورنہ حالات ایسے نہیں تھے اور ظاہری کوئی اسباب ایسے نہیں تھے۔ اور ظاہری اسباب سے کیا مراد؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جب شروع کیا تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس کو مکمل کریں، تینوں بچے تھے اس وقت؟ جی بچے تھے، ہم نے یہی کہا بھئی والدین خود ہی تنگ آ کر ہمیں چھڑوا دیں گے،
ٹھیک تو ہے، صرف 30واں پارہ پہلے حفظ کیا اور سبق لینا عما یتساءلون، بس عن النبأ العظیم، ختم. ہم اتنا سبق لیتے تھے اور تقریباً 1 سال لگا، 1 سال سے بھی زائد عرصہ اگر آپ شمار کر لیں تو لگا صرف 30واں پارہ حفظ کرنے میں. لیکن آپ والد نے کہا گرامی، اسی طرح کرتے رہتے ہیں، والد صاحب ہاں، خود ہی کہیں گے چھوڑو یار وقت ضائع والد کر رہے ہو. گرامی حفظہ اللہ نے کہا کہ اور کوئی کام ہو یا نہ ہو، یہ کام تو انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے، چاہے جب تک بھی مکمل ہو جائے. اچھا، انہوں نے کہا کہ زندگی بھی لگی تو حفظ تو زندگی بھی کروانا لگ جائے، یہ اللہ کی کتاب کو حفظ ضرور کرنا ہے، یہی آپ کی زندگی اور موت کا مقصد ہے. واہ، اب آپ لوگوں نے سمجھا کہ والد صاحب سیریس ہیں. بس پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی اور پھر 1.5 سال لگا تقریباً، اور ہم تینوں بھائیوں نے اکٹھے مکمل کر لیا. 3 بھائی تھے، واہ تینوں بھائی ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے نا ماحول کی بات کی، وہ کس طرح سے ماحول وہاں نہیں تھا؟ یعنی کوئی ظاہر ہے کلاسز مساجد نہیں، ہوتی ہیں، کلاسز تو نہیں، ہوتی. وہاں پر کوئی اچھا مدرسہ نہیں تھا اچھا، اور کوئی مسجد کے اندر بھی حفظ القرآن کا ماحول نہیں تھا. تو ٹھیک ہے، یہ والد صاحب کے دوست تھے سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. انہوں آمین. نے اپنے گھر پر ہمیں قرآن مجید جو ہے حفظ کروایا، ہم اچھا، تینوں وہ کوئی بھائیوں کو. قاری تھے یا کس طرح سے؟ جی، وہ حافظ قرآن تھے اور قرات انہوں نے مکمل کی ہوئی تھی، لیکن ان کا اس شعبے کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں تھا. وہ فوج میں ملازم رہے اور وہاں سے ریٹائر ہو کر وہ سعودیہ چلے گئے اور وہاں پر ملازمت کے سلسلے میں مصروف رہے. جب سعودیہ سے واپس آئے تو انہوں نے یہ ہمیں حفظ کروانے کا ہمیں اعزاز بخشا. آپ کی 27 سال عمر ہے، ہماری جو ابھی بات ہوئی جی، اس پوڈ کاسٹ سے پہلے، تو 27 سال عمر ہے، پی ایچ ڈی آپ کر رہے ہیں اور کئی کتابیں آپ نے حفظ کر لیں اور قرآن بھی حفظ کر لیا، بخاری بھی حفظ کر لی. ٹھیک تجربہ رہا آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا. بلکہ میں اس سلسلے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جامعہ میں ہم داخل ہوئے دونوں بھائی، میرے بڑے بھائی اور میں، تو کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، 13 سے 14 سال کی عمر تھی. تو ایک استاد محترم تھے، انہوں نے کہا کہ توحیدی صاحب، آپ نے بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں جامعہ میں بھیج دیا، ضائع ہو جائیں گے، یہ والدین کی شفقت لینے کی عمر ہے. تو والد اللہ صاحب نے اکبر. ایک جملہ کہا جو یقیناً ابھی سمجھ آتا ہے اور اسی کی برکات ہم دیکھتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جس اللہ کے لیے میں نے وقف کیا ہے وہ کبھی ان کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تو اکبر. جب جامعہ سے سند فراغت حاصل کی تو وہی استاد محترم اسی گیٹ پر والد صاحب کو سینے سے لگا کر کہنے لگے کہ توحیدی صاحب، آپ کا فیصلہ 100% درست تھا. واہ، مجھے وہ جملہ یاد آ گیا جو سیدہ ہاجرہ نے کہا تھا حضرت ابراہیم سے کہ اگر اللہ کے آسرے چھوڑے جا رہے ہو تو پھر وہ ضائع وَلَن نہیں کرے گا. يُضَيِّعَنَ اللَّهُ أَبَدًا. دنیاوی اعتبار سے آپ اب 2 یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، یہ تو بڑی بات ہے. جی الحمدللہ. اور کہاں المخصوص پڑھا رہے یونیورسٹی آف سرگودا میں بھی پڑھا رہا ہوں، ہیں؟ اور بارانی انسٹیٹیوٹ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی راول پنڈی میں ہے، وہاں پر بھی میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. کیا یہ کوئی برکت نہیں ہے اسی حدیث کی، اسی قرآن کی، کہ لوگوں کو تو یعنی ایک یونیورسٹی میں موقع کم ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جگہ اسی عمر بس میں یہ اللہ کا عنایت کر بہت، دی. اللہ کی یہ خاص عنایت ہے الحمدللہ. یہ سلسلہ راول پنڈی میں پڑھانے والا یوں ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی میں جب اپلائی کیا تو راول اسلام آباد میں، رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں، تو میرا ایڈمیشن بعد میں ہوا، میری جاب وہاں یہ پہلے ہوئی. واہ، کیا بات، الحمدللہ اللہ نے کیا وہاں بات. میں رزق کا انتظام پہلے کیا اور بعد میں میری یہ تعلیمی سرگرمیاں وہاں شروع ہوئیں. آپ نے اور کون کون سی کتب زبانی یاد کی ہیں؟ میں نے ہدایت النحو یاد کی، کتاب النحو یاد کی، اطیب المنہ جو ہے وہ یاد کی، اور اسی طرح نخبۃ الفکر جو ہے وہ یاد کی، تحصیر و مصطلح الحدیث جو ہے اس کو حفظ کیا. بہت شکریہ نعیم اللہ فاروق صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. آپ بہت بڑی انسپریشن ہیں ہماری یوتھ کے لیے. آج یہ نوجوان جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ 2-3 باتوں کا جواب ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں ماحول نہیں ملتا، انہوں نے ایک ایسے ماحول میں جہاں کوئی مدرسہ، کوئی مسجد حفظ کروانے والا نہیں تھا، اور وہ قاری بھی کوئی نہیں تھا، باقاعدہ ایک ایسے قاری سے اس کی بیٹھک میں جا کے 3 بھائیوں نے حفظ کر لیا جو آرمی سے ریٹائرڈ تھے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی. یہ نوجوان جو ایک دور افتادہ علاقے میں رہتا ہے وہ پوری بخاری شریف عربی میں یاد کرتا ہے اور 5 اور کتابیں بھی عربی میں یاد کر لیتا ہے. حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سے عربوں بلکہ کثیر تعداد میں عربی جاننے والوں نے بھی یہ کتابیں حفظ نہیں کی ہوں گی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، موبائل، انٹرنیٹ، ان میں ہمارا وقت کھپتا ہے. تو دیکھیے اسی زمانے کا یہ نوجوان ہے جس نے یہ کام کر کے دکھائے ہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں، ضرور کیجئے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی خوبصورت بلینڈ میں ہے کہ آپ دین اور دنیا حاصل کریں، دین کو ترجیح دیں، دنیا آپ کے پاس چلی آئے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.